الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، کل آخر رات سے جو بات ہوئی تھی وہ ریاکاری کے موضوع پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور بہت ہی توجہ سے سننے کے لائق ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مجھ کو تم پر دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ایک چیز کا خوف ہے۔ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ایک چیز کا خوف ہے۔ غور کیجئے کہ دجال کا فتنہ کتنا سخت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا کہ کوئی بھی پیغمبر دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا۔ یعنی جتنے انبیاء آئے، جتنے پیغمبر آئے، سب نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ دجال کا فتنہ بہت ہی خطرناک فتنہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ آپ غور کیجئے کہ دجال کتنا خطرناک فتنہ ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ کو تم پر دجال سے بھی زیادہ ایک چیز کا ڈر ہے، اور خود ارشاد فرمایا کہ وہ ڈر شرک خفی کا ہے۔ خفی کہتے ہیں چھپا ہوا، اور شرک تو آپ سب جانتے ہیں، یعنی چھپا ہوا شرک۔ پوچھا گیا یہ چھپا ہوا شرک کیا ہے؟ آپ نے بتایا ریاکاری میں دیکھا ہوا۔ اور دجال کے فتنے سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر جس چیز کا ڈر تھا وہ دکھا ہوا۔ اس حدیث میں ریاکاری کو چھپا ہوا شرک کہا ہے، اور ایک روایت میں کہ مجھ کو تم پر سب سے زیادہ جس چیز کا ڈر ہے وہ چھوٹا شرک ہے، الشرک الاصغر۔ اور پھر آپ نے خود اس کی وضاحت کی کہ دیکھو کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہے اس وجہ سے کہ فلاں شخص مجھ کو دیکھ رہا ہے، یہ ہے شرک اصغر۔ یعنی ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، صرف اس وجہ سے وہ نماز کو لمبا کر دیتا ہے کہ کوئی آدمی مجھ کو دیکھ رہا ہے، لمبی نماز پڑھوں گا تو مجھ کو نیک سمجھے گا، زیادہ لمبا رکوع، زیادہ لمبا قیام، زیادہ لمبا رکوع، زیادہ لمبا سجدہ کروں گا، مجھ کو پارسا خیال کرے گا۔ یہ جذبہ جس شخص کے دل میں پایا جائے گا وہ ریاکار ہے، اور ایسا شخص شرک کرنے والا ہے، اگرچہ کہ اس کا شرک چھوٹے درجے کے ہے۔ غور کیجیے کتنی سخت وعید ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو خبر دی کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلا فیصلہ ہوگا وہ ریاکاروں کے بارے میں ہوگا، دکھاوا کرنے والے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے 3 مرتبہ بے ہوش ہو گئے، اتنی سخت حدیث ہے۔ ہوگا کیا کہ قیامت کے دن ایک عالم اور
اس میں ہمارے لیے کتنے ڈر کی بات ہے، ہر عالم کے لیے، ہر دین کے سلسلے میں تقریر کرنے والے، خدمت کرنے والے کے لیے کتنا بڑا اندیشہ چھپا ہوا ہے، اور کتنی خوفناک اور سخت بات ہے۔ ایسی سخت بات ہے کہ پہاڑ سے زیادہ سخت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس علم ہے، جو نصیحت کرتے ہیں۔ ایک عالم، ایک شہید، ایک سخی، مالدار، یہ تین لوگوں کو قیامت کے دن سب سے پہلے ان کے بارے میں فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ ہوگا جہنم کا، عالم کے لیے بھی اور مالدار کے لیے بھی اور شہید کے لیے بھی۔ اور وہ تینوں یہ کہیں گے، عالم کہے گا کہ میں لوگوں کو سکھاتا رہا، نصیحت کرتا رہا، سخی کہے گا مال خرچ کرتا رہا، شہید کہے گا میں نے تو اپنی جان تیرے راستے میں دے دی۔ تو تینوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب دیا جائے گا، جھوٹ کہتے ہو، جھوٹ کہتے ہو، تمہارا مقصد یہ تھا کہ دنیا تمہاری تعریف کرے، تم کو عالم کہے، تم کو شہید کہے، تم کو سخی اور مالدار کہے، اس لیے تم نے عمل کیا۔ اللہ اللہ، کیسی سخت بات ہے کہ سارا واعظ و نصیحت، ساری تقریر، سارا بیان، ساری محنت سب دھری کے دھری رہ جائے اور جہنم کا فیصلہ ہو، اور ساری سخاوت اور سارا خرچ کرنا اور اللہ کے راستے میں جانا اور جہاد کرنا، جان دے دینا سب ضائع ہو جائے گا، صرف اس لیے کہ دل میں ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ اللہ اللہ، اس لیے میرے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہر آدمی صرف اللہ کے لیے عمل کرے، اللہ کے لیے۔ ہم کچھ کہیں اللہ کے لیے کہیں، ہمارا مقصد یہ نہ ہو کہ آپ تعریف کریں یا آپ کہیں کہ آپ نے بڑی اچھی تقریر کی۔ نہ، ہمارے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص نے تقریر کی اور اس کے بعد وہ اس بات کا متمنی ہے کہ لوگ کہیں کہ واہ کتنی اچھی تقریر کی، تو سمجھ لو کہ اس کی تقریر اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کے نفس کے لیے، اپنے نفس کے لیے تقریر کی۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ 3 گھنٹے تقریر فرمائی دہلی میں، جامع مسجد میں۔ بہت بڑے عالم تھے، بہت لوگ دور دور سے تقریر سننے کے لیے آئے۔ جب تقریر ختم ہوئی، حضرت نکل رہے تھے، مسجد سے باہر جا رہے تھے، تو ایک دیہات کا شخص آیا اور حضرت سے ملاقات کی اور کہا مولوی صاحب آپ کی تقریر ہو گئی؟ حضرت نے کہا ہاں ہو گئی۔ کہا میں فلاں گاؤں میں رہتا ہوں، سنا تھا کہ آپ کی تقریر ہونے والی ہے، وہاں سے میں آیا، مگر افسوس کہ آپ کی تقریر ختم ہو گئی، میں محروم ہو گیا۔ اب دیکھو 3 گھنٹے تقریر فرمائی تھی مسجد میں، بہت بڑے مجمع کے سامنے، لیکن اس شخص کو، اس دیہاتی کو کہا تم بیٹھو، میں تقریر دہرا دیتا ہوں۔ اور جو تقریر انہوں نے ہزاروں کے مجمع میں کی تھی 3 گھنٹے تک، وہ پوری تقریر اس اکیلے دیہاتی کے سامنے دہرائی، پوری تقریر کی۔ تو جب حضرت نے اتنی مشقت جھیلی تو اس نے بڑا شکریہ ادا کیا اور کہا حضرت آپ نے مجھ اکیلے کے لیے اتنی تکلیف برداشت کی۔ حضرت نے کتنا خوبصورت جواب دیا، فرمایا دیکھو مسجد میں بھی جو تقریر کی تھی وہ ایک اللہ ہی کے لیے کی تھی، تمہارے سامنے بھی جو تقریر کی ہے وہ ایک ہی کے لیے کی، یعنی اندر بھی اللہ ہی کے لیے تقریر تھی، اور یہاں بھی جو تم کو سمجھایا ہے وہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ دیکھو ہمارے بزرگوں نے دل کو کتنا بنایا تھا۔ دل اتنی آسانی سے نہیں بنتا، یہ ریاکاری، یہ دکھاوا آسانی سے دل سے نہیں نکلتا، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، مجاہدات کرنے پڑتے ہیں۔ اور یاد رکھنا اگر ہم زندگی گزارتے گئے، چاہے دین کا بھی ہم کام کر رہے ہوں، اور ہم نے اپنا محاسبہ نہ کیا، اپنا جائزہ نہ لیا، اپنے دل کو صاف نہ کیا،
تو ہو سکتا ہے کہ دنیا تو ہم کو کامیاب اور دیندار اور بڑا آدمی سمجھے، مگر اللہ کے یہاں ہم گرے پڑے لوگوں سے بھی زیادہ گرے پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے یہاں قیمت نہیں، اللہ کے یہاں کوئی ہمارا مقام نہیں ہے۔ ہمارا مقام صرف اور صرف اس بنیاد پر اللہ کے یہاں ہوگا کہ ہم عمل بھی کریں اور صرف اللہ کے لیے کریں۔ ہمارا کوئی مقصد نہ ہو، نہ مال، نہ شہرت، نہ لوگوں کی تعریف، نہ اور کوئی چیز، بس اللہ کے لیے کریں۔ ایک بزرگ تھے ہمارے حضرت فضیل ابن عیاض، بہت بڑے اللہ والے تھے، اور ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت سفیان ثوری، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ دونوں بزرگ تھے، عالم تھے، ملاقات ہوئی تو آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ کچھ نصیحت کی بات انہوں نے کہی، کچھ نصیحت کی بات انہوں نے کہی، پھر دونوں کو رونا آنے لگا، روئے نصیحت کی باتیں سن کر۔ جب ختم ہونے لگی مجلس تو حضرت سفیان ثوری نے کہا کہ ہماری یہ مجلس بڑی برکت والی تھی، رحمت والی مجلس تھی، بہت اچھی مجلس تھی، ہم نے اللہ کو یاد کیا، نصیحت کی باتیں کہیں اور سنی، دل نرم ہوا، آنکھ سے آنسو بہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض نے فرمایا مگر مجھ کو تو یہ اندیشہ ہے کہ کہیں اس مجلس پر ہماری اللہ کے یہاں پکڑ نہ ہو، اس لیے کہ آپ تشریف لائے، آپ نے چن چن کر اچھی باتیں بیان کی، میں نے بھی آپ کے سامنے اچھی اچھی باتیں بیان کی، ہو سکتا ہے کہ اس پر ہماری پکڑ ہو اور اس میں ہمارے نفس کا کوئی حصہ شامل ہو گیا۔ جب یہ بات حضرت سفیان ثوری نے سنی تو رو پڑے اور فرمایا احییتنی احیاک اللہ، آپ نے مجھ کو زندگی بخشی، اللہ آپ کو زندگی، یعنی آپ نے کتنی قیمتی بات ارشاد فرمائی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اخلاص اختیار کریں، اپنے عمل کو چھپایا کریں، اپنے عمل کو چھپائیں۔ حضرت ابن ابی لیلہ ایک بزرگ تھے، وہ رات کو نوافل پڑھتے تھے، لیکن عمل اس پر تھا کہ نفل پڑھ رہے ہیں، اگر کسی کے آنے کی آہٹ سنتے تھے تو نفلی نماز تھی توڑ دیتے تھے اور بستر پہ لیٹ جاتے تھے۔ آنے والا دیکھتا تھا کہ لیٹے ہوئے، زیادہ تر آنے والے دیکھتے تھے کہ لیٹے ہوئے، جو کچھ لوگ کہتے تھے یہ کیسے آدمی ہے، ہمیشہ سوئے رہتے ہیں، ہمیشہ بستر پہ رہتے ہیں، کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں۔ لیکن عمل یہ تھا کہ جب لوگ نہیں ہیں تو وہ نماز میں مشغول ہیں، اور آہٹ سنی بس لیٹ گئے۔ حضرت ابو ایوب سختیانی کے بارے میں رات بھر جاگتے تھے، لیکن فجر سے قریب کچھ آوازیں نکالتے، کچھ کھٹ پٹ کرتے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ بس ابھی جاگے ہیں، لوگ خیال کریں بس ابھی اٹھے ہیں، حالانکہ ساری رات جاگ کر عبادت کرتے تھے۔ اور ایک بزرگ کا تو میں نے ایسا واقعہ پڑھا کہ آج تک میں دنگ ہوں، حیرت ہے مجھ کو۔ وہ حضرت داؤد ابن ابی ہند تھے، ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ انہوں نے 40 سال تک روزہ رکھا، 40 سال تک مسلسل روزے رکھتے رہے، لیکن عمل کو اس طرح چھپایا کہ ان کے گھر کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ روزہ رکھتے ہیں، گھر کے لوگوں کو نہیں معلوم، باہر کے لوگوں کو جانے دیجیے، گھر کے لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ یہ شخص روزے دار ہوتا ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ ان کی ایک دکان تھی، صبح فجر سے پہلے وہ کچھ کھا پی لیتے تھے سحری کے وقت، پھر دوپہر کا کھانا گھر سے لے جاتے تھے کہ دکان پر کھا لوں گا، دوپہر کا کھانا گھر والے بنا کر دیتے تھے اور وہ کھانا لے کر دکان پر چلے جاتے، اور دوپہر میں وہ کھانا صدقہ کر دیتے تھے، کسی غریب مسکین کو دیتے تھے، خود تو روزے سے رہتے تھے۔ پھر شام کو آتے دکان سے، مسجد میں نماز پڑھتے، پانی سے افطار کر لیتے، اور پھر مغرب بعد گھر آ کے کھانا کھا لیتے۔ گھر کے لوگ سمجھتے تھے کہ رات کا کھانا کھا رہے ہیں، صبح کھا کر گئے تھے، دوپہر کو دکان میں کھا لیا، اب شام کو گھر میں کھا رہے ہیں۔ 40 سال تک یہ عمل کرتے رہے، گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلا۔ پھر کہیں جو فقیر مسکین جن کو وہ دیا کرتے تھے کھانا، ان کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ شخص تو روز اپنا کھانا صدقہ کر دیتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔
کیسے لوگ تھے، کتنا اپنے عمل کو چھپاتے تھے۔ ہمارے مشائخ نے کہا انسان اس وقت تک اخلاص کے درجے کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنی نیکیوں کو بھی اسی طرح نہ چھپائے جیسے اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے، نیکی کو بھی چھپائے۔ ابھی میں نے ذکر کیا حضرت ابو ایوب سختیانی کا، بہت بڑے بزرگ تھے، تابعی تھے۔ شیخ عبد الواحد ابن زید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ سفر میں تھا۔ اس زمانے میں سفر بہت مشکل ہوتا تھا، تو سفر کرتے ہوئے میں اس علاقے میں پہنچ گیا، پانی نہیں مل رہا تھا اور سخت پیاس لگی ہوئی تھی، یہاں تک کہ پیاس کی شدت میں بہت تکلیف ہونے لگی۔ میں تھا اور حضرت تھے، بس ہم دونوں ہی تھے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت ابو ایوب نے مجھ سے کہا اگر تم مجھ سے ایک وعدہ کرو تو پانی مل جائے گا۔ انہوں نے کہا کیا وعدہ؟ کہا کہ جو واقعہ تم دیکھو گے میری زندگی میں کسی سے بیان نہیں کرو، میری موت کے بعد اگر چاہو تو بیان کر دینا، لیکن میری زندگی تک کسی سے بیان نہیں کرو کہ اگر یہ وعدہ کرو پانی مل جائے گا۔ انہوں نے کہا وعدہ ہے، جان نکلی جا رہی ہے، آپ کوئی انتظام کریں۔ کہتے ہیں کہ وہ سواری سے اترے اور ایک پتھر پر انہوں نے اپنا پیر مارا، اس پتھر سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا اور بہترین میٹھا شیریں پانی نکلا، اور میں نے اور انہوں نے پانی پیا۔ میں نے اپنے برتن میں بھی اس کو بھر لیا، اور حضرت نے مجھ سے فرمایا دیکھو کبھی کسی سے میری زندگی میں نہ بیان کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ نعمت عطا فرمائی۔ غور کیجیے کس مقام کے شخص تھے کہ پتھر پر پیر مارتے ہیں اور اس میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، لیکن اپنے عمل کو چھپا رہے ہیں اور اپنے مقام کو چھپا رہے ہیں کہ دیکھو کسی سے بتانا نہیں کہ اللہ نے مجھ کو یہ مقام عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی چیز ہے میرے بھائیوں، ہمارے سیکھنے کی چیز ہے کہ ہم سب اپنے عمل کو چھپانے والے بنیں، اور جو عمل کرے اس میں صرف ایک مقصد ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ جب عمل کرنا ہو تو پہلے اپنی نیت ٹھیک کریں کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ پھر جب عمل کا درمیان ہو تو احتساب کریں، جائزہ لیں کہ میں یہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں کہ نہیں، اگر نیت میں کچھ فطور آیا درست کریں۔ پھر جب عمل پورا ہو جائے تب بھی اس کی حفاظت کریں۔ امام غزالی نے لکھا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی عمل کرتا ہے اس وقت تو ریاکاری نہیں ہوتی، لیکن بعد میں اپنا عمل لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے جس سے اس عمل میں ریاکاری آ جاتی ہے، جس سے عمل ظاہر ہوتا ہے۔ نہ عمل کے وقت، نہ عمل کے درمیان، نہ عمل کے بعد، نہ کبھی زندگی میں، بس عمل ہو گیا اللہ کے لیے اور اس کا اجر اللہ پر چھوڑ دے۔ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو عمل میں شریک کرے گا قیامت کے دن، حضور فرما رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، قیامت کے دن اللہ کہے گا میں بے نیاز ہوں، تو نے میرے ساتھ جس کو شریک کیا تھا جا اسی سے تو اجر لے لے، اسی سے جا ثواب لے لے۔ کون اللہ کے علاوہ اجر دینے والا ہے؟ کون ثواب دینے والا ہے؟ میرے بھائیوں زندگی تھوڑی سی ہے، عمل بھی ہمارا بہت مختصر ہے، حفاظت کریں، اس کو بچا کر رکھیں، خلوص پیدا کریں، ریاکاری سے ہر لمحہ بچیں، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرا کوئی عمل ریاکاری کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے، مجھ کو اپنا بندہ بنا، نفس کا بندہ نہ بنا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ آج بہت غم ہے اور درنگ عالم صدمہ ہے، ہمارے استاذ حضرت مولانا عبدالحادی ظفر صاحب گزر گئے۔ میرے بہت ہی شفیق استاذ تھے، بہت محبت فرماتے تھے، بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے 50 سال سے زیادہ پڑھایا ہے اور ہزاروں شاگردوں کو تیار کیا۔ اللہ نے ان کو بڑی صلاحیت سے نوازا تھا، اور بہت نیک طبیعت کے آدمی تھے۔ میں تو ان کا حقیر سے شاگرد تھا، اور ان سے عمر میں بھی بہت چھوٹا، اور علم و عمل کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، لیکن ہمیشہ یہاں اعتکاف میں تشریف لاتے تھے۔ ہمارے یہاں میں نے بخاری شریف میں سے پڑھی تھی، لیکن تشریف لاتے تھے جب تک ان کو صحت رہی، جب میں اعتکاف میں ہوتا تھا خود تشریف لاتے تھے، اور
ہمیشہ بس ایک ہی جملہ کہتے تھے کہ دعا کی درخواست کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، دعا کرانے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم صل على سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطا اور لغزشوں سے درگزر فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ قاضی صاحب کی مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرما۔ اللہ تیرا بندہ تیری جوار رحمت میں حاضر ہو گیا، تو نے اپنے کرم سے ان کو رمضان میں وفات عطا فرمائی۔ اللہ جب تو نے رمضان میں ان کو موت دی ہے تو عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما، اگلے مرحلوں کو آسان فرما۔ اللہ تجھ سے بڑھ کر قدردان کوئی بھی نہیں ہے، اچھے عمل کی قدردانی سب سے زیادہ تو ہی کرنے والا ہے۔ اللہ جس بندے نے پڑھایا، تیرے پاک کلام کی تعلیم دی، تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی تعلیم دی، اللہ جنہوں نے ہزاروں انسانوں کو بنایا سنوارا، ان کے دل میں تیری محبت پیدا کی۔ اللہ اگر ان سے کچھ غلطی گناہ بھی ہو گیا ہو تو اپنے کرم سے معاف فرما، اور آج ان کے لیے قبر کی زندگی کو آسان فرما۔ اللہ آج ان کی قبر کا پہلا دن اور پہلی رات ہے، اللہ اپنے کرم سے مشکل وقت کو آسان فرما۔ اللہ ان کو ان کے گھر والوں سے بہتر گھر والے عطا فرما، اللہ ان کو ان کی نیکیوں پر بہترین انعام عطا فرما، اور اللہ اگلے مراحل کو آسان فرما۔ ان کے بعد فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اللہ ان کے بعد فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ اس ملک میں بہت مشکل دن ہیں، مشکل راتیں ہیں، حالات ناسازگار ہیں، اللہ تو ہی اہل ایمان کی مدد فرما، اللہ اہل ایمان کی مدد فرما، اللہ اہل ایمان کی مدد فرما، اہل ایمان کی مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دین و ایمان، عزت و آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیندار بنا، ہمیں پرہیزگار بنا، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما، اللہ بس تیرے لیے جینے کا ذوق عطا فرما، اللہ تیری محبت میں جینا مرنا نصیب فرما۔ اللہ ہمیں اچھے عمل پر زندہ رکھ اور اچھے عمل پر وفات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کے ہر کھوٹ سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمارے دل میں تیری خشیت پیدا فرما، تقوی پیدا فرما، اللہ ہمیں عاجزی نصیب فرما، اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما۔ اللہ ٹوٹے پھوٹے عمل ہے مگر تو قبول کرنے والا ہے اور تو اجر دینے والا ہے، چھوٹے سے چھوٹا عمل اگر تو قبول کر لے تو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ اللہ تو ہمارے اعمال کو قبول فرما، اللہ زندگی بھی بہتر بنا، موت بھی اچھی عطا فرما، اللہ قبر کی زندگی کو بھی آسان فرما اور جنت میں ہمیں داخلہ عنایت فرما۔ اللہ تیری رضا عطا فرما، تیری خوشنودی عطا فرما، اللہ ہمیں راحت اور عافیت عطا فرما۔ اللہ اس ملک کے مسلمانوں کو عزت کے ساتھ جینا نصیب فرما، ہمارے آپس کے اختلاف کو دور فرما، اللہ آپس کے انتشار کو دور فرما، اس پوری امت کو امت واحدہ فرما دے، اللہ دلوں سے تمام بغض و عناد کو دور فرما، حسد اور حرص کو دور فرما، اللہ کبر اور فخر سے حفاظت فرما،
اللہ ہمیں دینداری نصیب فرما، اللہ ہمیں بندگی کا مزاج عطا فرما، اللہ تجھ سے مانگنے والا بنا، اللہ تیرے آگے گڑ گڑانے والا بنا، اللہ دین کی تمام خدمتوں اور محنتوں کو قبول فرما، اللہ مساجد، مدارس، مقابر، معاہد، خانقاہوں اور تمام دینی ملی جماعتوں کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ امن و امان نصیب فرما، اللہ اس ملک میں اہل ایمان کو غلبہ عطا فرما، اللہ مشکل وقت میں تو ہمارا مددگار بن جا، اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی مدد فرما، اللہ مقرضوں کا قرض ادا فرما، اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو پاکیزگی عطا فرما، اللہ قیامت کے دن کے برے انجام سے حفاظت فرما، اللہ قیامت کے دن ہمیں سرخروئی عطا فرما، کامیابی عطا فرما، اللہ تعالی ہمیں عزت کا تاج پہنا، اللہ ہمیں عزت کا تاج پہنا، اللہ ہمیں عزت کا تاج پہنا، اور اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے حفاظت فرما، غضب و غصے سے حفاظت فرما، اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے ماں باپ کو معاف فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کو معاف فرما، ہمارے سلسلے کے بزرگوں کو معاف فرما اور ان کے درجے بلند فرما، اللہ تعالی جب تک زندگی ہو اسلام پر قائم رکھ، اور اللہ تعالی جب خاتمے کا وقت ہو تو اپنے نام پر وفات عطا فرما، اللہ کلمے پر موت عطا فرما، اللہ تعالیٰ بری موت سے حفاظت فرما، بری موت سے حفاظت فرما، برے انجام سے حفاظت فرما، ربنا تقبل انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.